رکھی آج ہم آفتاب خان شیرپاؤ کے پاس آئے تھے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 20-21 کو ہمارے کانفرنس ہے یہاں اسلام آباد میں، اور اس کانفرنس کی ہم نے دعوت دی ہے اور ہم بہت مشکور ہے کہ انہوں نے دعوت قبول کی۔ اس کانفرنس کا بنیادی جو کانسیپٹ ہے اس کا کہ اس وقت عملاً ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے اور الیکشن کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر کمپرومائز ہو گیا ہے، اور اس وقت جو ہے جتنے الیکشن کے اوپر پاکستانی قوم کا بھی کوئی اعتماد نہیں رہا، کیونکہ یہ الیکشن جس طرح ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عوام کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہے، اس سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 1973 آئین جو کہ ہر شہری کو یہ حق دیتا تھا کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے، 1973 آئین ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی جو ہمارے اکابرین تھی کہ اس ملک کو انہوں نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا تھا۔ آج 1973 کا آئین عملاً طور پر ختم ہو گیا ہے اور جوڈیشری کمزور ہو گئی ہے۔ جوڈیشری کے اوپر ایگزیکٹو کے اختیارات اور ایگزیکٹو کی اتھارٹی جو ہے نا بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام پاکستانی سوچے کہ کیا ہم نے اس قسم کے ملک میں آگے بڑھنا ہے یا ہمیں صحیح معنوں میں جمہوریت اور ڈیموکریسی اور رول آف لا اور ایک آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے۔ ہم جو تحریک چلا رہے ہیں، ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں ہے، مشکل میں ہے، وہ بنیادی طور پر اس وقت ملک کو آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس ملک کا 1973 آئین کو واپس اصلی شکل میں جو ہے نا اس کو بحال کیا جائے۔ 18 امینڈمنٹ بھی ایک بہت تمام اس وقت پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ کاوش تھی، ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹس تھی، اور اس پہ ایک تمام جتنی بھی پارلیمنٹ میں پارٹیاں تھیں وہ سب کی متفقہ ایک ڈاکومنٹس تھی، جس کی وجہ سے کافی جو ہے نا ڈیولیشن آف پاور ہو گیا تھا اور صوبوں کو اختیارات چلے گئے تھے۔ لیکن ابھی جو سوچا جا رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، شاید اس کے اوپر جو ہے نا ان کی نظر پڑی ہوئی ہے، اور خاص کر NFC ایوارڈ کے معاملے میں بھی چمن گوئی ہو رہی ہے، بلکہ وزراء اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنے سینسٹیو ایشوز ہیں کہ جب تک اس پہ تمام قوم کی تمام سٹیک ہولڈر کا اتفاق نہ ہو، جب تک اس پہ تمام اکائیاں متفق نہ ہوں، اس وقت تک جو نا کوئی فیصلہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور ہم اور آفتاب خان جس صوبے سے تعلق رکھ رہے ہیں، ہمیں ایک بارڈر پہ بھی سیریس چیلنجز ہے، ہمارے جو کاروبار ہے وہ بند ہو گیا ہے وہاں، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ تو ہم پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد چاہتے ہیں۔ ہم تمام جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، سول سوسائٹی ہے، جو ہمارے وکلاء برادری ہے، یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب کو انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ آج ہم دعوت کے آئے تھے، انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں آفتاب خان سے ریکویسٹ کروں گا بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سب سے پہلے اسد کیسر صاحب اور مصطفیٰ صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ آج آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی 20 اور 21 کو ان کی کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کریں گے، اور امید ہے کہ اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ملک میں جو مجموعی صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت بھی جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کی ایک فضا خاص کر 2 صوبوں میں زور اس نے پکڑ لی ہے، تو وہ بھی ایک
بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا پشاور میں، ہم نے اس میں شرکت کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اور آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 11 سال پہلے اس تاریخ پہ اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا. ایک دردناک ثانیہ ہے جس کے زخم اب تک پر نہیں ہوئے. اور اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے، اور اسی کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان عمل میں آیا تھا. اس پہ اس وقت تو تھوڑا بہت عمل ہوا، لیکن اب دوبارہ صورتحال ناگفتہ بے ہے. اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے جو اصل مسئلے ہیں اس کی طرف توجہ دیں، اور اس کے لیے یکجا ہو کے آئین قانون کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم میں خود اس کا حصہ تھا، اور یہ بڑے 9-10 مہینے لگے تھے ہمیں. اور یہ ایک مفصل ترمیم 18ویں ترمیم اس وقت وجود میں آیا، جو کہ متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا. اگر اس میں کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی، چونکہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ بڑی پارٹیاں جو کہ اس وقت اس ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو تحفظ دے. اور خاص کر جیسے اسد قیصر صاحب نے کہا کہ NFC ایوارڈ ہو گیا، صوبوں کی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو، یہ اس لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا. پاکستان میں جو بھی کام ہو کنسنسس سے ہو، لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے، اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ الیکشن فیئر الیکشن ہوں گے، تو ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں گے. تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے ہم ضرور اپنے تجاویز اور جو بھی ہو، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ایک قوم کو ایک ایسے پیغام دینے کی ضرورت ہے جو کہ سب اس کی طرف دیکھے اور ان کو قابل قبول ہو کہ یہی ایک راستہ ہے کہ اس ملک کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کر لیں. بہت بہت شکریہ. بس باتیں ساری کابرین اور ہمارے بزرگ آفتاب خان شیرپاؤ صاحب کر چکے. میں صرف اس کے اندر اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج اس ملک میں جن ایشوز کو لے کر 28 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہے اور جس کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز ہیں
کہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ کو نقصان پہنچایا گیا وہ تو اپنی جگہ، لیکن 28ویں ترمیم کے جو خط و خال جن کے بارے میں وزراء گفتگو کر رہے ہیں، اگر وہ اسی طرح سامنے آتے ہیں تو یہ فیڈریشن کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوگا. ایک ایسی اسمبلی کہ جس کو مینوفیکچرڈ اکثریت دلائی گئی آئین میں ترامیم کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سپریم کورٹ نے جہاں پر 8 فروری کے الیکشنز کنٹروورشل الیکشنز تھے، وہیں پر اسی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومتی جماعتوں کے حق میں کر کے ایک مینوفیکچرڈ انہیں نمبرز پرووائڈ کیے جس کے ذریعے وہ آئین میں ترمیم کر سکے. تو جو پارلیمنٹ لیجیٹمیسی میں لیک کرتی ہو، جو غیر نمائندہ ہو، وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز کے اوپر جب لیجسلیشن کرے گی تو ظاہری بات ہے اس پر آگ بھی بھڑکے گی اور لوگوں کے ٹیمپرز بھی ہائی ہوں گے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک قومی کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس کے اندر وکلاء، میڈیا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، پولیٹیکل پارٹیز، یہ سب شامل ہو کر جو چیلنجز ہیں ہمارے، اس کے اوپر ایک متفقہ لائحہ عمل بنائیں، ایک روڈ میپ دیں کہ جس کے نتیجے میں ہم پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو بھی کم کر سکیں، آپس میں ڈائیلاگ کو بھی انیشیٹ کر سکیں، اور اس ملک کو جو کرائسس درپیش ہیں ان سے نکلنے کا ایک جامع حل بھی پیش کر سکیں. یہ ہماری کوشش ہے اور ہم اسی لیے حاضر ہوئے آج آفتاب خان صاحب کے پاس، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کی جماعت کی جانب سے اس کانفرنس میں بھرپور شرکت ہوگی. اور ظاہری بات ہے جو پس منظر ہے آفتاب خان صاحب کا، صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، سیاست میں ایک طویل تجربہ ہے، افغانستان کے معاملات کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ان کی تجاویز بلا شبہ پاکستانی قوم کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے اس کی جو رہنمائی میسر ہوگی وہ ضرور قابل قدر ہوگی، اور ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ نے بھی فرمایا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے عوام کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے، تو ابھی صورتحال مشکل نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کسی قسم کا عوام سے رائے لینے کا کوئی اور میکینزم ہوگا یا اسی پارلیمان سے ہی منظور ہوگی؟ صوبوں کی تجویز اگر 28ویں ترمیم میں آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے اوپر الگ سے کوئی اسمبلی؟ دیکھو، 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، یہ تو اس کی تو کوئی وہ حیثیت اس لحاظ سے ہم نہیں سمجھتے ہیں. یہ تو یہی کریں گے، اسی اسمبلی سے یہ کرائیں گے. تو کیا یہ اس علاقے کے لیے یا اس صوبے کے لیے جو صوبہ بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے لیے ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہے اس میں، لیکن اس طریقہ کار کو بھی اگر یہ اپناتے ہیں اور کنسنسس نہیں بناتے، کیونکہ صوبہ بنانا ایک آسان کام نہیں ہے اور اس میں رائے کی ضرورت ہے، سب کی رائے کی ضرورت ہے. تو اس لیے وہاں کی عوام اور اسمبلی سے اس کو متفقہ پاس کرانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک مسئلہ ہے ملک کا. اس کا متبادل آپ کے پاس ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہو رہا تو جو لوکل باڈیز ہیں ان کو بڑے مؤثر طریقے سے اگر لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں اور ان کو اختیارات دیے جائیں تو بہتر ہوگا. ابھی سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اب تک لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے، اور نہ وہ اب تک چاہتے ہیں. 3-4 دفعہ انہوں نے اپنے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی کی. جب بھی الیکشن آتے ہیں کوئی نہ کوئی ترمیم لے کے آتے ہیں. تو اس سے تو اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے تو اگر آپ صوبے بنا بھی لیں تو کیا فائدہ اس کا، اس لحاظ سے. اچھا آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب، وزیر اعلیٰ رہے آپ، اس وقت ذرا آپ کی انپٹ چاہیے مجھے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ آتے ہیں اور ایک پنجاب پولیس کا ایک اہلکار انہیں روک دیتا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. تو بطور سابق وزیر اعلیٰ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عمل درست ہے؟ جواب تو
आपसे आपके असद कैसे साहब देंगे, लेकिन ये है कि जब कानूनी तौर पर अदालत ने इजाज़त दी हो तो उसके बाद तो दूसरी बात नहीं है। अगर अदालतों की कोई हैसियत है तो उनको तो चाहिए कि मुलाकात हो जाए। मुलाकात से क्या होगा, पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, तो मुलाकात अगर हो जाए तो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम जब आपने कॉन्फ्रेंस में की तो आपको बड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ा था, ट्यूलिप होटल बंद हो गया था। अब आप समझते हैं कि इस दफ़ा अगर कॉन्फ्रेंस करते हैं तो करने की इजाज़त दी जाएगी? देखिए, मैं पीडीएम के जो एयाम थे उनकी जानिब आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि मैरियट तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। मैरियट होटल इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातें वहाँ पर इकट्ठी हुई और एन रेड जोन के अंदर पीडीएम का क़याम अमल में लाया गया। हमारे बुजुर्ग आफ्ताब खान साहब भी उस मीटिंग में वहाँ पर शरीक थे। सियासत नाम है टॉलरेंस का। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत से आप एक मुख्तलिफ नौइयत का रवैया रखते हैं, लेकिन जब आप खुद हुकूमत में आ जाते हैं तो अपोजिशन को बाल बराबर स्पेस देने के लिए भी तैयार नहीं। यह गैर जमहूरी रवैया है और हम इस हुकूमत की तवज्जो इस जानिब दिलाते रहेंगे कि उनका मैंडेट, उनका गैर नुमाइंदा होना ये पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। हमारा बतौर अपोजिशन भी एक किरदार है और उस किरदार को मुल्क की मफाद में अदा करने के लिए हम आपस में इकट्ठे भी होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर सलाह मशवरा भी करेंगे। और हमने जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू रखा है इस दफ़ा, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वफाक और प्रोविंसेस के दरमियान जो एक डेलिकेट बैलेंस है उसको ख़राब करने के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाएगी। हम यही तवक्को रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला एक पॉजिटिव सेंस में अपनी कॉन्फ्रेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने कुछ किया तो एक गैर जमहूरी चेहरा उनका वो और गैर जमहूरी फ़ेल के ज़रिए वो दोबारा कौम के सामने अपने आप को एम्बेरस ही करेंगे। हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं? अब तक कितनी सियासी जमातों को आप दावत दे चुके हैं, आगे कितनी मजीद जमातों को दावत देने वाले हैं, और उसके साथ साथ इससे कबल 2 मरतबा आपकी इसी तरह से कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, क्या वो नाकाम रही, तब तीसरे की ज़रूरत पेश आ रही है, और क्या समझते हैं इससे क्या हासिल कर लेंगे आदाब जो इस वक्त अदम इस्तेकाम है मुल्क? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारी ये पहली मुलाकात है, इसके बाद 2 और मुलाकातें हैं और कुछ इंशाल्लाह कल होंगे, तो 1-2 दिन में। और हमारे एक टीम जो है ना GDA के पास आज कराची में गई है, जिसमें हमारे सूबाई तंजीम और सूबाई की जो हमारे रहनुमा हैं वो गए हैं। तो हमारा पहला मुलाकात जो है ना आफ्ताब खान के साथ आया है। दूसरी है कि देखिए, हम जब भी जो भी हालात होते हैं हम कौम को इकट्ठा करते हैं, अकाबरीन कौम को इकट्ठा करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, और इससे हम हालात के मुताबिक जो है ना वो अपना एलामिया देता है। देखिए, हम तो है पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम एक करारदाद पास कर सकते हैं, एलामिया दे सकते हैं, असेंबली में तकरीर कर सकते हैं। कोई मिलिटेंट नहीं है कि हम कोई वो कर, यही रास्ते होते जमहूरियत में, वो हम कर रहे हैं। अभी भी जो सूरत हाल है और जो 28वीं तरमीम के बारे में सोचा जा रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अपोजिशन पार्टी, कि हम कौम को इकट्ठा करें और उसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन दे। तो हम इसलिए जो है ना सबको इकट्ठा करें। थैंक यू। राउंड सारे PTI की तरीके पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, आप हुकूमत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात आपके यकीनन हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं सर मुज़ाकरात के हवाले से? आप मेरे हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो तो स्पेकुलेशंस थी। मेरे हुकूमत के साथ कोई राब्ता भी नहीं है। ये 2 साल तकरीबन होने वाले हैं इसको हुकूमत को। मैं अब तक किसी से नहीं जी कहीं हुकूमत के अलावा भी बिल्कुल शुक्रिया। थैंक यू। जी।